خدایا مجھے میرے خاندان میں نہ پلٹانا۔ یہ وہ جملہ تھا جسے ہند زوجہ عمرو ابن الجموع نے اس وقت اپنے شوہر کی زبان سے سنا تھا جب کہ وہ مسلح ہو کر جنگ احد میں شرکت کرنے کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عمرو ابن الجموع نے مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شرکت کی تھی۔ اس وقت تک اس نے شرکت نہیں کی تھی، اس لیے کہ وہ اپنے ایک پیر سے معذور تھا اور بہت زیادہ لنگڑاتا تھا۔ قرآن کے صریح حکم کے مطابق اندھے، لنگڑے اور بیمار آدمی پر جہاد واجب نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے بذات خود ابھی تک جہاد میں شرکت نہیں کی تھی، لیکن اس کے 4 بہادر لڑکے تھے جو سب کے سب رسول خدا کے ہمراہ و ہم رکاب تھے۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، نہ یہ امید ہی رکھتا تھا کہ عمرو ابن الجموع عذر شرعی رکھنے کے باوجود اور 4 بیٹوں کے میدان میں چلے جانے کے بعد بھی وہ خود اسلحہ اٹھائے گا اور مجاہدین سے ملحق ہو جائے گا۔ جس وقت عمرو ابن الجموع کے عزیزوں کو اس کے ارادے کی اطلاع ملی، وہ لوگ اس خیال سے آئے کہ اسے روکا جائے۔ سب نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم شرعاً جہاد سے معذور ہو، دوسرے یہ کہ تمہارے 4 بہادر فرزند رسول خدا کے ساتھ جا چکے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ تم خود بھی میدان جنگ میں جاؤ۔ اس نے کہا، جس بنیاد پر میرے بیٹے ابدی سعادت کی تمنا اور بہشت جاوید کی آرزو لے کر گئے ہیں، میری بھی وہی تمنا ہے اور آرزو ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ لوگ درجہ شہادت پر ہوں اور میں گھر میں تم لوگوں کے پاس رہ جاؤں، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ رشتہ داروں اور عزیزوں نے عمرو ابن الجموع کا پیچھا نہ چھوڑا اور برابر ایک کے بعد دوسرے آتے رہے تاکہ اس کے ارادے سے اسے باز رکھیں۔ عمرو نے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے رسول خدا کی خدمت میں التجا کی، یا رسول اللہ، میرے خاندان والے مجھے گھر کی 4 دیواری میں بند کرنا چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ میں جہاد میں شرکت کروں۔ خدا کی قسم، میری تمنا ہے کہ اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت میں جاؤں۔ اے عمرو، تم تو عذر شرعی رکھتے ہو، خدا نے تمہیں معذور رکھا ہے، تم پر جہاد واجب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہے کہ اس حالت میں مجھ پر جہاد واجب نہیں، پھر بھی حضرت رسول خدا نے فرمایا، اس کو نہ روکیں، جانے دیجئے، یہ شہادت کی تمنا رکھتا ہے، شاید خدا اسے نصیب کرے۔ میدان احد میں سب سے زیادہ قابل دید منظر اور مقابلے کی بات عمرو ابن الجموع کا جہاد تھا، جو اپنے لنگڑے پیر کے ساتھ قلب لشکر پر بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہا تھا اور پکار پکار کر کہہ رہا تھا، مجھے بہشت کی تمنا ہے۔ اس کا ایک بیٹا بھی اپنے باپ کے پیچھے لڑ رہا تھا۔ دونوں نے اس قدر مشتاقانہ جنگ کی درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد مدینہ کی بہت سی عورتیں شہر سے باہر آئیں تاکہ قریب سے حالات کا جائزہ لیں، خاص طور پر اس لیے کہ مدینہ میں وحشت ناک خبریں پہنچی تھیں۔ حضرت عائشہ زوجہ رسول بھی انہی عورتوں میں سے تھیں۔ حضرت عائشہ شہر سے تھوڑی ہی دور باہر جا نکلی تھیں کہ ہند زوجہ عمرو ابن الجموع پر نظریں پڑیں۔ اسی حالت میں دیکھا کہ ایک اونٹ پر 3 جنازے رکھے مہار ہاتھ میں پکڑے اونٹ کو مدینہ کی طرف لیے چلی آ رہی ہے۔ عائشہ نے اس سے پوچھا، کیا خبر ہے؟ الحمدللہ، رسول خدا سلامت ہیں، جب وہ صحیح و سالم ہیں تو پھر کوئی دوسرا غم نہیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ خداوند عالم نے کفار کو جب کہ وہ غصہ میں بھرے تھے ناکام پلٹا دیا۔ یہ کس کے جنازے ہیں؟ یہ جنازے میرے بھائی، میرے بیٹے اور میرے شوہر کے ہیں۔ کہاں لیے جا رہی ہو؟ مدینہ لیے جا رہی ہوں تاکہ دفن کروں۔ ہند نے یہ باتیں کہیں اور اونٹ کی مہار پکڑ کر مدینہ کی طرف کھینچتی چلی گئی، لیکن اونٹ بڑی مشکل اور زحمت کے ساتھ ہند کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ آخر کار وہ بیٹھ گیا۔ حضرت عائشہ نے کہا، اونٹ کا بوجھ بھاری ہے، اس لیے نہیں لے جا پا رہا۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا اونٹ بہت طاقتور ہے، عام طور سے یہ 2 اونٹ کا بار لاد لیتا ہے۔
دوسری کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر اونٹ کو آگے بڑھانا چاہتی تھی کہ اسے مدینہ کی طرف لے جائے۔ دوبارہ اس نے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور بیٹھ گیا۔ جیسے ہی ان کا رخ میدان احد کی طرف ہوا، نہایت تیزی کے ساتھ راستے پر چل پڑا۔ ہند نے دیکھا عجیب بات ہے کہ اونٹ مدینہ کی طرف جانے کو تیار نہیں، لیکن احد کی طرف آسانی سے اور تیزی رفتاری کے ساتھ چلا جا رہا ہے۔ دل میں سوچا شاید کوئی راز ہے۔ ہند اسی حالت میں اونٹ کی مہار کھینچتی ہوئی ایک دم میدان احد کی طرف پلٹی اور حضرت رسول خدا کی خدمت میں پہنچی۔ یا رسول اللہ، عجیب ماجرا ہے، میں نے ان جنازوں کو اونٹ پر رکھا اور مدینہ کی طرف چلی تاکہ دفن کروں۔ جس وقت اس اونٹ کو مدینہ کی طرف لے جانا چاہتی ہوں، یہ میری اطاعت نہیں کرتا، لیکن احد کی طرف آسانی سے چلا آتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جس وقت تیرا شوہر میدان احد کی طرف آ رہا تھا، کچھ کہا تھا؟ یا رسول اللہ، جس وقت چلنے لگا تھا اس سے ایک جملہ سنا تھا، خدایا مجھے میرے خاندان میں نہ پلٹانا۔ بس یہی بات ہے۔ اس مجاہد سے شہید کی خالصانہ دعا مستجاب ہوئی ہے۔ خدا نہیں چاہتا یہ جنازہ واپس جائے۔ تم انصار کے درمیان ایسے شخص پائے جاتے ہیں کہ وہ خدا سے جس چیز کو چاہتے ہیں اور قسم دیتے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تمہارا شوہر عمرو ابن الجموع انہی لوگوں میں سے ہے۔ حضرت رسول خدا کے سامنے ان تینوں افراد کو احد میں دفن کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت نے ہند کی طرف رخ کر کے فرمایا، یہ تینوں افراد اس دنیا میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اے رسول خدا، میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی ان کے پاس پہنچ جاؤں۔